پنجاب کی پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی اور سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ انہوں نے اقتدار کے لیے دین کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ سابق وزیر اعظم اقتدار کے لیے توہم پرستی کا شکار تھے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی نے بانی کو بتایا، اگر ہماری شادی ہو جائے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بانی نے اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کر لی۔ گھریلو ملازمین نے بشرا بی بی کے عملیات کے لیے چیزیں لانے کا بتایا۔ بشرا بی بی ملازمین سے گوشت، جانوروں کے سر اور کلیجی منگواتی تھی۔ میرٹ کے محض نعرے، ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر تھیں۔ بشرا بی بی نے تقریروں، سفر کے اوقات پر بھی روحانی رنگ چڑھایا۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہیں بھرتا تھا۔ بانی اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی ملاقات میں بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں بھی زیادہ وقت بشرا بی بی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ بانی کے تمام فیصلے بھی وہی کرتی تھیں۔ حزدار کو لگانے کا فیصلہ بھی پیرنی کے کہنے پر کیا گیا۔ یہ کون سے دین کی تعلیم تھی جس کا ذکر جریدے میں ہوا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی شدید تنقید۔ بولے، دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کے پاس الزام تراشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بشرا بی بی سے متعلق برطانوی جریدے کی رپورٹ 100% درست اور حقائق کے مطابق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا میں ہو رہے ہیں۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا۔ جو مخالفین کو کہتا تھا چھوڑوں گا نہیں، وہ خود جعلی طریقے سے اپنی زوجہ تک پہنچائی جانے والی معلومات کو روحانیت سمجھتا تھا۔ 4 سال تک کوچ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بے وقوف بنایا۔ فیلڈ مارشل کا واضح پیغام ہے، دہشت گردی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وانا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ قبائلی عمائدین سے خطاب۔ بولے، ہم نے افغانستان سے بار بار بات کی کہ دہشت گردی نہیں کرنی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وانا کیڈٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان سے آئے، کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم سے جو ممکن ہوا وہ قبائلیوں کے لیے کریں گے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کے استعفے آنا شروع۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج شمس محمود مرزا مستعفی ہو گئے۔ اپنا استعفی صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ شمس محمود مرزا کو 2028 میں ریٹائر ہونا تھا، تاہم 27ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد ان کے تبادلے کا امکان تھا۔ جسٹس شمس محمود مرزا کے خلاف سرکاری وکیل کی جانب سے رواں سال جنوری میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی۔ ترمیم سے عدالتی اختیارات کو کم کر کے عدالتی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر ترمیم سے آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر۔ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزارت قانون کو فریق بنایا گیا۔ عدالت سے مقدمات کی آئینی عدالت منتقلی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ دستوری عدالت کے قیام سے آئینی مقدمات کی بروقت سماعت اور عدالتی بوجھ میں واضح کمی آئے گی۔ پنجاب بار کونسل کا 27ویں آئینی ترمیم اور دستوری عدالت کے قیام پر اہم مشترکہ اعلامیہ جاری، جس کے مطابق دستوری عدالت کا قیام ایک دیرینہ قانونی تقاضا اور جمہوری ضرورت کے طور پر موجود تھا۔ اس آئینی اقدام سے ملک میں آئینی حکمرانی مضبوط اور نظام انصاف مزید بہتر ہوگا۔ سیاسی مفادات کے لیے غلط فہمیاں پھیلانا اور آئینی اقدام کی راہ میں رکاوٹ بننا غیر مناسب ہے۔ اہل سعودی عرب کی سن لی گئی، مدینہ میں ابر رحمت کھل کر برس گیا۔ پیر سے ملک بھر میں شدید بارش کی پیش گوئی۔ گزشتہ روز سعودی عرب میں نماز استسقاء ادا کی گئی تھی۔ اسلام آباد کے لوک میلے میں بلوچستان کے رنگ، بلوچستان کے پہاڑ، فطرت کا حسین شاہکار، بلوچی کھانوں کی خوشبو نے سما باندھ دیا۔ صوبے کی تاریخ اور ثقافت نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے۔
हमारी सिंध की सकाफत है अल्हम्दुलिल्लाह 5000 साल पुरानी सकाफत है। ये चूड़े जो है ये जो नीचे मैंने पहने हुए हैं ये है मतलब कंवारी जो शादीशुदा नहीं है। जो ऊपर में जब पहनूंगी तब ऐसे लगेगा कि मैं जो शादीशुदा औरतें ख़वातीन है ना वो ऊपर पहनेगी। अगर ये मैंने उतार दिए तो पता चल जाएगा कि मेरा शोहर अभी इस दुनिया में नहीं रहा। तन पर घाघरा चोली, गले में मोती के हार और कलाइयां भरकर सुर्ख और सफेद चूड़ियां, ये है उमरकोट के सहरा की खवातीन का बनाव सिंगार। कबायली हिंदू मजहब की खवातीन के पहनावे मुनफरिद, खवातीन की चूड़ियां हुनरमंद कारीगरों के रोजगार का भी सबब। जदीद दौर में ये रिवायत मान पड़ने लगी, कारीगरों को बेरोजगारी का सामना।